ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف کرے، فقد بری من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، کہ جو صحابہ لانم کا احترام نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لے آیا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ ایک اور علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ الاقتداء بہ، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے۔ جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا لیس العبرۃ بان تحب، اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، ولکن العبرۃ بان تحب، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تعصل الہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لما یحب مطیع، کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات میں اتباع کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اتباع کا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں، دوپہر دھوپ کا وقت تھا، ظہر کی نماز تھی، تو جیسے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، ایک ابھی باہر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو۔ جو نبی علیہ السلام کے قریب لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ وہیں دروازے کے اندر ہی اوپر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم باہر ہے ایک قدم پیچھے ہے۔ کسی نے کہا عبداللہ تم اس طرح دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاتے۔ فرمانے لگے جب پہلا قدم اندر رکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اب مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں دوسرا قدم اندر اٹھاؤں، میں اسی حالت میں نیچے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مدلانو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ پر ساتھیوں کو کہا بھائی تھوڑی دیر رکو، اور خود سواری سے اتر کے ایک طرف کو چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ جا کے ویسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بس تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آ گئے۔ کہنے لگے چلو۔ ساتھی حیران، بھائی آپ نے ہمارا وقت کیوں لگوایا جب ضرورت نہیں تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے، قضاء حاجت کے لیے جگہ بیٹھے، پھر واپس گئے۔ یہاں سے میں گزر رہا تھا، میرے دل نے کہا ابن عمر تم وہی عمل کرو جو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پانے کے لیے وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کے واپس آ گیا۔ کیا محبت ہوگی ان صحابہ کے دلوں میں جو ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو کھانے کی مجلس ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی شان کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور دوبارہ کھایا۔ جب کھانے لگے تو ساتھیوں نے کہا جی کہ یہاں کے امراء دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسے لقمے کو اٹھا کے کھانا اس کو عیب دار سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو ایک عاشق صادق کہتا ہے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء،
ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے کی۔ ہمارے قریب کے زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت گزری ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت تھی، اور وہ جماعت تھی ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند کی جماعت۔ ایک ایک بزرگ کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو اتباع سنت میں کمال نظر آئے گا۔ چنانچہ اس جماعت کے جو بزرگ تھے بڑے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے گرفتار کرنے اور پھانسی لٹکانے کا حکم دے دیا، تو ان کے پاس پولیس والا آیا اور پوچھنے لگا کہ قاسم کہاں ہیں؟ تو وہ جہاں کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ ایسی بات کی کہ سچ بھی ہو اور مصیبت بھی ٹل جائے، یہ ان کی ذہانت تھی۔ کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ تو وہ پولیس والا سمجھا کہ بھئی ابھی کہیں گئے ہوں گے، تو وہ ڈھونڈنے نکل گیا۔ تو حضرت وہاں سے چلے گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب چونکہ ان کی پھانسی کا حکم ہو چکا، شاید بقیہ زندگی ان کو روپوشی کی حالت میں گزارنے پڑے۔ لیکن تیسرا دن ختم ہوا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پھر مسجد میں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو پھانسی کا حکم ہو چکا، پولیس پکڑ لے گی، پھانسی چڑھا دے گی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر دوڑائی، مجھے غار ثور کی 3 راتوں کی روپوشی کے سوا کوئی اور ایسی بات نظر نہیں آئی۔ میں بھی 3 دن رات روپوش رہا کہ سنت پر عمل ہو جائے، اب اگر وہ پکڑ بھی لیں گے تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حلوے کھانے والی سنتیں تو آسان ہوتی ہیں، بھوکے رہنے والی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب آئے، کان میں کہنے لگے حضرت یہ کھانے سے پہلے نمکین کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھئی بھوکا رہنا بھی سنت ہے۔ یہ سن کے چپ ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو حالت تھی وہی حالت اکابر علماء دیوبند کی تھی، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی۔ جیسے بڑھاپے میں انسان کو موتیا بند ہو جاتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، لیکن حضرت باقاعدگی سے سرما لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں بینائی تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بینائی ہے نہیں۔ فرمان لگے کہ میں بینائی تیز کرنے کی نیت سے سرما نہیں لگاتا، میں تو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سرما لگاتا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، تو جیل میں انہوں نے وہاں کے قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جیل میں قید میں قرآن پڑھا کر قیدیوں کو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جہاں ہوتے تھے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ان کا شعار ہوتا تھا۔ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے بہت سوچا کہ میں رمضان میں کیا اسکیجول بناؤں اور غیر رمضان میں کیا اسکیجول ہو۔ ہمارا تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، رمضان میں کچھ بہتر ہو جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ مگر حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے رمضان اور غیر رمضان کے معمول پر نظر ڈالا، مجھے غیر رمضان میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ جس کو میں امپروو کر سکتا تھا۔ ان کے غیر رمضان کا وقت بھی ان کے رمضان کی طرح گزارا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسجد نبی میں حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ آج
حدیث پڑھاتے ہوئے محدث کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ جب حدیث پڑھانے لگتے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بالآخر وہاں سے واپس آ گئے تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھانی شروع کر دی۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے دارالعلوم کے دارالحدیث کے سامنے چھوٹا سا ایک گلشن بنا ہوا ہے، گھاس لگی ہے اور پودے لگے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیکر کا درخت لگوایا، کیکر کا درخت۔ لوگ بڑے حیران، حضرت کیاری کے اندر پھول لگواتے ہیں، آج تک کیکر کا درخت تو کسی نے نہ لگوایا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے جس درخت کے نیچے بیعت رضوان لی وہ کیکر کا درخت تھا، اگرچہ وہ کانٹوں والا ہوتا ہے، پھل بھی نہیں ہوتا، مگر میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے اپنے آقا کی بیعت رضوان کا منظر یاد آ جائے گا۔ پیمانے ہی بدلے ہوئے تھے ان کے۔ چنانچہ جو دارالحدیث بنا شروع میں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں گلاب کے پودے لگوائے، اور جو لگانے والا تھا اس سے روز پوچھتے بھئی گلاب کے پودے چل پڑے ہیں نا، چل پڑے ہیں نا، ذرا گلاب کے پودے ٹرانسپلانٹ کریں تو کئی دفعہ موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے، مشکل چلتے ہیں۔ تو حضرت روز پوچھتے بھئی وہ گلاب کے پودے چل پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو گلاب کے پودے کے چلنے کا اتنا کریز کیوں ہے؟ روز ہی پوچھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ گلاب کی خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں نے گلاب کے پودے کو یہاں لگوایا ہے کہ گلاب کی خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس کے ساتھ ملتی ہے۔ پیمانہ ہی اور تھا ان کا، ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی اتباع ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت میں کمال عطا کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کا فیض آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اور علامت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ بغض من ابغض اللہ ورسولہ۔ آپ نے ایک ماں کو دیکھا ہوگا کہ اس کا بیٹا ہونا تو جو بچے سے محبت کرے تو وہ بھی اس بندے کو پسند کرتی ہے، اور جو اس کے بچے کو محبت نہ کرے وہ بھی اس کو ناپسند کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا سگی بہنیں آپس میں خیال رکھتی ہیں کہ یہ میری بہن میرے بیٹے کو پیار نہیں کرتی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یعنی بیٹے کی محبت مجبور کر دیتی ہے کہ جو بیٹے سے محبت کرے اس کی محبت ہو، جو اس سے محبت نہ کرے اس کی محبت نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی یہی معاملہ کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہو، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے تو ہمارے دلوں میں اس کے لیے وہی معاملہ ہو۔ چنانچہ اس کی مثال دیکھنی ہو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے۔ ایک موقع پہ ان کے والد ابو سفیان مشرکین مکہ کے نمائندے بن کر مدینہ طیبہ میں آئے، تو وقت تھا تو انہوں نے سوچا چلو میں بیٹی کو سلام کر لوں، حال احوال پوچھ لوں۔ تو ام حبیبہ لانا کے اندر کمرے میں آ گئے، والد تھے۔ جب بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ لانا نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے، آخر قریش مکہ تھے، سردار تھے اپنے علاقے کے۔ کہنے لگے بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، بستر لپیٹتے تو نہیں ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ تو بیٹی نے جواب دیا ابو آپ نے ٹھیک کہا کہ باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، مگر مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے، اس لیے میں نے بستر کو لپیٹ دیا ہے۔ محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے
کثرت ذکر اللہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ بیٹے کی باتیں ہی سناتی رہتی ہے، میرے بیٹے نے یہ کیا تو میرے بیٹے نے یہ کیا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر تذکرہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر عنہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا، سمعت رسول اللہ العام الاول فبکا، میں نے پچھلے سال نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آنسو پوچھے اور پھر کہا سمعت، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے دل گدگدا جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کو رلا دیتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن ملانو کا پاؤں سو گیا، بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، تو کسی نے کہا کہ بھائی جس سے زیادہ محبت ہے اسے یاد کرو، تو کہنے لگے اذکر احب الناس الیک یذل عنک فصاح یا محمد، کہنے لگے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل نبی علیہ السلام کی محبت میں رچ بس چکے تھے، ایسی محبت ان کو ہو گئی تھی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کوئی آتا ہے تو اس کو سویٹ ڈش کھلاؤ، آئس کریم کھلاؤ۔ صحابہ کے نزدیک سویٹ ڈش پتہ کیا ہوتی تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناتا ہوں۔